الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویورز اور اپنے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتی ہوں۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں اپنے ذاتی گھر کے حصول کے لیے روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا روحانی وظیفہ قرآن سنت کے لحاظ سے ہے۔ جو بہنیں جو بھائی یہ چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا ذاتی مکان بن جائے یا جن کا مکان ہے اور وہ دوبارہ سے نیا مکان بنانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہیں وسائل نہیں مل رہے، تو وہ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ غیب سے روزی آئے گی اور بہت جلد ان کا اپنا ذاتی مکان ہو جائے گا۔ یا جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی میرا آج کا روحانی وظیفہ ہے، وہ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ ان کا اپنا ذاتی مکان بہت جلد بن جائے گا۔ تو اپنا وظیفہ بتانے سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی کہ میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اور ساتھ کے بیل جو آئیکن کا بٹن لگا ہوا ہے اس کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس جو بھی میں اپلوڈ کروں آپ تک فوری پہنچ جائیں۔ تو جو بھی میں وظیفہ لے کر آتی ہوں وہ قرآن و سنت کے لحاظ سے وظیفہ ہوتا ہے۔ آپ اس پر ضرور عمل کیا کریں۔ جو بھی جس طرح کا وظیفہ کرنا چاہتا ہے اس کو وظیفہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم نے پوری مکمل خلوص نیت کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے، کیونکہ جو بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں اس میں آپ کو یقین جب تک نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ نہیں ہوگا، جو وظیفہ بتا رہا ہے اس کا وظیفہ کرنے والے پر یقین نہیں ہوگا، تو آپ کا وہ وظیفہ کسی طرح بھی کارآمد نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ دیکھیں، بعض اوقات اگر انسان ایک پتھر پر بھی یقین کر لیتا ہے تو اس پتھر میں سے بھی چشمے پانی کے بہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے، زمین چرند پرند ہر چیز بنائی ہے، اسی نے ہمیں ہر چیز دینی ہے، اسی کے آگے ہمیں ہاتھ پھیلانے چاہیے۔ ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کے کتنا ایک حاصل کر سکتے ہیں؟ چند ٹکے حاصل کریں گے، وہ چند ٹکے ختم ہو جائیں گے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس ذات باری تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور اسی سے مانگیں تاکہ وہ ہم سب کو عطا کر سکے اور اپنی جناب سے بے حد و حساب دے سکے۔ تو ہمیں ہر وقت اسی کے آگے ہاتھ پھیلانے چاہیے۔ تو جو میں آج آپ کے لیے وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہمیں ہر قسم کے عیبوں سے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہوگا۔ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہوگی۔ 5 وقت کی نماز جب مؤذن ہمیں بلاتا ہے تو ہر چیز انسان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس انسان کو چاہیے کہ ہر کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف چلا جائے، بہنیں ہر کام کاج چھوڑ کر وضو خانے کی طرف چلی جائیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے کہ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ بندہ یہی کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو وقت نہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ بندہ خود نماز نہیں پڑھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا کہ وہ بندہ، وہ گناہگار ہمارے سامنے نماز میری عبادت کرے، میری عبادت کر کے نماز ادا کرے۔ تو خود کو اپنے تمام گناہوں سے پاک کر لیں، خود کو اپنے گناہوں سے پاک کر کے معافی مانگ لیں، 2 رنگی چھوڑ کر ایک رنگ ہو جائیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوغلا انسان بدترین انسان ہے، جو کچھ لوگوں کے پاس ایک چہرے کے ساتھ آتا ہے تو دوسروں کے پاس دوسرے چہرے کے ساتھ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیشہ انسان کو ایک رنگ ہو جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مومنوں کے ساتھ بھی ہے، کافروں کے ساتھ بھی ہے، منافقوں کے ساتھ بھی ہے، مشرکوں کے ساتھ بھی ہے، نہیں، بلکہ صرف اور صرف ہمیں پکا سچا مسلمان ہو کے رہنا ہے۔ اپنے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی سجانی ہے، اسلامی بہنیں پردہ مکمل کرنا ہے، غیر محرموں سے بچنا ہے۔ یہ ہمارے گناہ ایسے ہیں جو ہمیں جہنم تک لے جاتے ہیں۔
تو اپنے گناہوں سے خود کو محفوظ رکھیں۔ اس کے علاوہ جو میں آج آپ کے لیے خصوصی وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ بھی سن لیجئے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں۔ کرائے کے گھروں میں رہتے ہوئے انہیں یہ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارا اپنا ایک ذاتی مکان ہونا چاہیے۔ ذاتی مکان کے حصول کے لیے وہ کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں، بس دولت آئی، کھایا پیا، لیکن اپنا جو ذاتی گھر ہوتا ہے اس کا تو لطف ہی الگ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا بہت جلد ذاتی مکان ہوگا۔ اور ہر کوئی آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ نے کیا وظیفہ کیا ہے، کیا آخر آپ کی کہاں سے مال و دولت اتنی آئی ہے کہ آپ نے اپنا ذاتی گھر خرید لیا ہے۔ اب میں آپ کو 2 وظیفے بتاؤں گی، اس میں سے آپ کوئی بھی ایک وظیفہ کر سکتے ہیں۔ چاہیں تو پہلا وظیفہ میرا ہے تقریباً 20 دن کا وظیفہ ہے، یا آپ نے 20 دن کرنا ہے اور 20 دن کے بعد آپ نے دوسرا وظیفہ شروع کر دینا ہے ساتھ ہی میں۔ تو یہ وظیفہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنی ہے آپ نے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور جن بہنوں نے ایام کے دنوں میں نہیں پڑھنا ہوتا تو وہ اچھی طرح سے وضو کر لیں، اور وضو کے بعد یہ وظیفہ جاری رکھیں۔ بالکل بھی اس وظیفے کو میں رکنا نہیں ہے، درمیان میں ناغہ نہیں کرنا ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ اس طرح سے کرنا ہے کہ اول آخر 20 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، چاہے تو 11 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر کوئی سا بھی چھوٹا سا درود پاک آپ پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے 3 اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی پڑھنے ہیں۔ وہ کون سے ہیں سن لیجئے۔ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ، یا رحمان، یا مالک، یا اللہ، یا رحمان، یا مالک۔ یہ آپ نے تقریباً 800 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 800 مرتبہ آپ نے اب دو جو ہے وہ آپ حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں، تقریباً 800 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 400 مرتبہ آپ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اور 400 مرتبہ سونے سے پہلے آپ پڑھ لیں۔ سونے سے پہلے آپ نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا مالک۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے، اس کا لگاتار سوتے وقت ورد کرتے رہنا ہے، اور 400 مرتبہ صرف ورد ہے اس کا۔ تو یہ آپ نے 20 دن بلا ناغہ پڑھنا ہے، اور ساتھ میں 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام بھی کرنا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا ذاتی مکان عطا فرما دے گا۔ تو یہ آپ نے وظیفہ ضرور کرنا ہے، اور جیسے ہی 20 دن بعد یہ وظیفہ ختم ہوگا، اس کے بعد آپ نے 10 دن کا ایک وظیفہ کرنا ہے۔ وہ 10 دن کا وظیفہ بھی سن لیجئے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 30 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 30 مرتبہ سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ یہ بھی فجر کی نماز کے بعد ہی آپ نے پڑھنا ہے 10 دن۔ تو یہ اچھی طرح سے آپ وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو سن لیجئے، بلکہ نوٹ فرما لیجئے۔ جیسے ہی آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ شروع کر دیں، اور دیکھیے گا کہ بہت جلد آپ کا ذاتی مکان ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو جو میری بہنیں اور بھائی ہر وقت پریشان رہتے ہیں وہ یہ وظیفہ ضرور کریں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو مجھے امید ہے کہ میرا آج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کے بٹن کو دبانا ہرگز نہ بھولا کریں۔ اسی طرح سے ہم مزید روحانی وظائف آپ کی خدمت میں لاتے رہیں گے، اور جن بہنوں جن بھائیوں نے ہمیں دعا کے لیے اپنا نام وغیرہ اپنا مسئلہ لکھوایا ہے، ہم نے ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل نیک لوگوں کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے، ان کی دعائیں بہت جلد قبول ہو جائیں گی۔ جو بہنیں بیمار ہیں، پریشان ہیں، اپنی نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرما دے۔ اور میں امید کرتی ہوں میرا آج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل جوائن کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔